یا صرف ہمارے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ اپنی انا کے لیے سب لوگ عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس ہیں وہ کافی ساری چھان بٹک پر کر بنائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر میں پولیس، ٹینڈر و پروکیورمنٹ اور عدلیہ کو سب سے زیادہ کرپٹ شعبوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جبکہ باریک شریعت کے مطابق صوبائی حکومتیں مقامی حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ کرپٹ ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری کردہ نیشنل کرپشن پرسپشن سروے 2025 کے مطابق 77% شرکاء کا کرپشن روکنے کی سرکاری کوششوں سے مطمئن نہیں، اور صوبائی سطح پر عدم اطمینان ہے۔ بلوچستان میں 80%، پنجاب میں 78%، سندھ و خیبر پختونخوا میں 75% ہے۔ یعنی کہ یہ وہ رپورٹ ہے جو انہوں نے تیار کی ہے، اور انہوں نے تقریباً سارے صوبوں کو ہی اس میں رگڑ دیا ہے، یعنی کہ کسی جگہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جی کہا جائے کہ یہ مثالی ہے۔ انہوں نے صوبائی سطح پر عدم اطمینان بلوچستان میں 80% تک بتایا۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ملک بھر کے 66% افراد نے کہا ہے کہ انہیں ایسی کوئی صورتحال درپیش ہوئی جس میں انہیں رشوت دینی پڑی ہو۔ یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب لگتی ہے کہ کیسے یہ ان کا کام ہو جاتا ہے کہ وہ رشوت نہیں دیتے۔ معاشی لحاظ سے 57% شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کی قوت خرید گزشتہ 12 ماہ کے دوران کم ہوئی، جبکہ 43% کا کہنا ہے کہ اس سمت میں صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی 58% میں 40% جزوی اور 18% کلی شہریوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حکومت نے IMF پروگرام سے انخلاء کے ذریعے معیشت کو مستحکم کیا ہے۔ سیاسی فنڈنگ میں اصلاحات کے لیے عوامی رائے بہت مضبوط ہے، کیونکہ 42% پاکستانی چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو کاروباری اداروں کی جانب سے فنڈنگ مکمل طور پر ممنوع ہو، جبکہ 41% چاہتے ہیں کہ اسے منظم کیا جائے، جس سے ملک بھر میں مجموعی طور پر 83% کی طلب بنتی ہے۔ ایک اور انہوں نے بتایا کہ سرکاری اشتہارات کے حوالے سے معمول کے برعکس 55% شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری اشتہارات میں سیاسی جماعتوں کے ناموں اور پارٹی قیادت کی تصاویر کا استعمال ممنوع ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں جو اقتدار میں ہوتی ہیں تو وہ سرکاری فنڈنگ کا بے دریغ استعمال کرتی ہیں اور اپنا وہاں پر پکچر لگاتی ہیں اور پیسہ سرکار سے جاتا ہے۔ 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران کیے گئے سروے میں بتایا گیا ہے کہ عوام صوبائی حکومتوں کو مقامی حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ کرپٹ سمجھتے ہیں، اور 59% نے صوبائی حکومتوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، جو پنجاب کے معاملے میں سب سے زیادہ یعنی کہ 70% ہے۔ ادھر احتساب کے اداروں میں سخت عدم اطمینان بھی سامنے آیا ہے، اور 35% آزادانہ نگرانی کا فقدان، 33% سیاسی انتقام کا تاثر اور 32% اس میں شامل ہے۔ قومی سطح پر 25% شرکاء نے پولیس کو سب سے زیادہ کرپٹ شعبہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ٹینڈر و پروکیورمنٹ 16% اور عدلیہ 14% پر چوتھے نمبر پر ہے۔ یہاں پر میں عدلیہ کی کرپشن کا ذکر کرتے ہوئے کچھ ایک دو چیزیں مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ اگر کچہری جائیں اور آپ کو کسی چیز کی نقل لینی پڑے، یعنی کہ آپ کا اپنا حق ہے، فیصلہ ہو گیا تو اس کی کاپی لینی پڑے، تو آپ کو ہزاروں روپے دینے پڑتے ہیں۔ پنجاب میں پولیس کرپشن کے بارے میں سب سے خراب تاثر رپورٹ کیا گیا ہے، جو 34% تھا، جبکہ بلوچستان 22%، سندھ 21%
اور خیبر پختونخوا میں 20% ہے۔ پروکیورمنٹ کے حوالے سے بلوچستان میں سب سے زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، اور جس کی شرح 23% ہے۔ اس کے بعد KPK میں 18% اور سندھ میں 14%، پنجاب میں 9% ہے۔ عدلیہ میں کرپشن کے تاثر کے بارے میں عوامی تاثر خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 18%، پنجاب میں 17%، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں بھی یہ شرح 12% ریکارڈ کی گئی ہے۔ منفی تاثر کے باوجود 66% لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں سرکاری خدمات کے لیے ذاتی حیثیت میں رشوت نہیں دینی پڑتی۔ یہ بھی ایک ہے کہ وہ ڈائریکٹ رشوت تو لیتے نہیں، وہ انڈائریکٹ لیتے ہیں۔ پاکستانیوں نے کرپشن بڑھنے کی 3 وجوہات بتائی ہیں: احتساب کا فقدان 15%، شفافیت اور معلومات تک رسائی کی کمی 15%، اور کرپشن کے کیسز کے فیصلوں میں تاخیر 14% ہے۔ صوبائی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو وسیع پیمانے پر غیر مؤثر سمجھا جاتا ہے، اور 33% نے انہیں بالکل غیر مؤثر، جبکہ 24% نے کم مؤثر قرار دیا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں میں خلا چھوڑا ہے۔ بہرحال جو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے اسی پہ میں اب بات کرنا چاہوں گا۔ سندھ میں 39%، پنجاب میں 37%۔ یہ تاثر سب سے زیادہ ہے کہ 67% افراد کی رائے تھی کہ صحت کے شعبے میں کرپشن لوگوں کی زندگیوں پر شدید منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ اسپتالوں میں کرپشن کی سب سے زیادہ شرح 38% ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں میں 23% اور فارماسیوٹیکل کے شعبے میں 21% کرپشن بتائی گئی ہے۔ صوبائی سطح پر اسپتالوں میں کرپشن کا تاثر سندھ میں سب سے زیادہ 49%، خیبر پختونخوا میں 46%، بلوچستان میں 32% اور پنجاب میں 24% ہے۔ ڈاکٹروں میں کرپشن کے تاثر میں بلوچستان 35% کے ساتھ سر فہرست رہا، اور اس سلسلے میں جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ فارماسیوٹیکل کرپشن کے تصور میں پنجاب 30% کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ صحت کے شعبے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے 23% لوگ فارماسیوٹیکل کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور 20% سرکاری ڈاکٹروں کی نجی پریکٹس پر پابندی چاہتے ہیں، جبکہ 16% مضبوط ضابطوں ریگولیشن کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر سرکاری اسپتالوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک نام بناتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے پرائیویٹ کلینک میں مریضوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑے بہتے نہیں۔ آج کل کم از کم بھی فیس 5 سے 10 ہزار روپے ہے۔ TIP کے مطابق 70% کرپشن کی اطلاع دینے کرپشن رپورٹنگ میکنزم سے واقف ہی نہیں۔ جو 30% واقف ہیں ان میں زیادہ صرف 43% شاید ہی کبھی کسی واقعے کی رپورٹ کی ہو، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب ہم رپورٹ کریں گے تو بننا تو اس کا کچھ ہے نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نام نہ ظاہر کرنے کی ضمانت 38%، انعامات 37% لوگوں کو کرپشن کی اطلاع دینے کی طرف زیادہ مائل کر سکتے ہیں۔ چیریٹی نگرانی کے حوالے سے 51% افراد سمجھتے ہیں کہ ٹیکس سے مستثنیٰ NGOs، اسپتال اور تعلیمی اداروں کو فیس وصولی نہیں کرنا چاہیے، جبکہ 53% چاہتے ہیں کہ یہ ادارے اپنے ڈونرز اور عطیات کی رقم عوام کے سامنے ظاہر کریں۔ لازمی بات ہے کہ کتنی ڈونیشن لیتے ہیں یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے عوام کو کہ یہ ڈونیشن کہاں جاتی ہے اور یہ کس طریقے سے خرچ کی جاتی ہے۔ صوبوں میں سروے کے حوالے سے معلوم ہوا کہ رشوت کی سب سے زیادہ واقعات سندھ میں سامنے آئے، جبکہ 46% افراد نے عوامی خدمات حاصل کرنے کے لیے رشوت دینے کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد پنجاب 39%، بلوچستان 31%، KPK میں یہ شرح 20% رہی۔ تو جناب عالی، یہ وہ سروے رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے
آپ کے گوشے گزار کی